عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلی تمہید میں گئے بغیر آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح درخواست کر لیتا ہوں کہ اس بات پر توجہ دیں جو ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے درخواست کی جاتی ہے۔ ادارے کو مضبوط کریں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اس کی تفصیلات نیچے ہیں۔ ناظرین گرامی، مدارس کے طلباء کی کس طرح عزت افزائی کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے، اور ان کی کیا عزت و احترام ہونا چاہیے، اس ویڈیو سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کا ایک دکاندار باہر کھڑا تھا، اچانک وہ دور سے مدارس کے طلباء کو آتے ہوئے دیکھا تو اندر بھاگا اور چاکلیٹ اپنے ہاتھ میں لیا اور مدرسے کے طلباء میں بانٹنے لگا، اور اس سے مختلف تبصروں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی جانے لگی اور کہا جانے لگا کہ ترکی واپس اپنی شناخت اور پہچان کے ساتھ لوٹ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں وہ خبر بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو بدلتی ترکی کی وہ تصویر ہے۔ 800 سے زیادہ طلباء نے بیک وقت حفظ قرآن کی تکمیل کی، 800 طلباء نے، اور اس میں 200 سے زائد طالبات بھی تھی، تو ان کے اعزاز میں جو ہے یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا اور ایک اسٹیڈیم میں کچا کچ بھرا ہوا تھا عوام سے اور قرآن کے چاہنے والوں سے۔ آپ کو یہ خبر بھی میں دے دوں کہ 2021 میں 12,000 سے زیادہ طلباء نے پورے ترکی میں حفظ قرآن کی تکمیل کی تھی۔ اب یہ 2022 کی نئی تصویر اس وقت ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ 800 اسٹوڈنٹ تھے جس میں 286 طالبات تھیں جنہوں نے حفظ قرآن کے دولت سے مالا مال ہوئے۔ یہ تصویر مختلف ذرائع سے آئی تو سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کو یا آپسی تنازع کو یہ ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے لوگ مسلمانوں سے جوڑ کر کے، جہاد سے جوڑ کر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس خبر سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک ناگیشورا راؤ IPS ریٹائرڈ ہیں، یم ناگیشورا راؤ، ٹویٹر میں بہت متحرک رہتے ہیں اور ہر چیز کو، بلکہ یہ IPS ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ان کی ذہنیت دیکھیے کیا ہو گئی ہے۔ اب یہ جو اس وقت تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، گزشتہ کل آرین کلکرنی جو کہ سابق IB آفیسر تھے، صبح مارننگ کے وقت میں ایک کار سے تیز رفتار آ کر کے ان کا مرڈر کر دیا گیا تھا، یعنی جان بوجھ کر کے ان پر کار چڑھا دی گئی تھی، ان کو مار دیا گیا تھا۔ بعد میں پولیس نے اس سلسلے میں تفصیلات بھی اکٹھی کی اور اس سلسلے میں اس نے آفیشل بیان بھی جاری کیا، اور دی ہندو سمیت مختلف اخبارات میں خبر شائع بھی ہوئی، کنڑا اخبارات میں اس کو الگ الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ آرین کلکرنی کو جو مارا گیا تھا وہ پراپرٹی ڈسپیوٹ کی وجہ سے ہوا تھا، یعنی کہ جائیداد کے تنازع کی وجہ سے، اور منو اور اس کے دوست ورن کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ لیکن اس خبر کو ناگیشورا راؤ IPS ریٹائرڈ نے اپنے اس میں اس طرح سے ٹویٹ کیا کہ جو ہے ایک اور جہادی مرڈر ہوا ہے کرناٹکا میں نومبر 6 کو، اور اس نے لکھا کہ جو ہے جہاد کے سلسلے میں ایک بک لکھنے کی وجہ سے کلکرنی کو مارا گیا، جبکہ حقیقت کیا تھی اور اس کو کس طرح سے پیش کرنے کی کوششیں ہوئی، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریٹائرڈ آفیسرز بھی جو ہے اس وقت نفرت پھیلانے کے لیے فیک خبروں کا اور من گھڑت خبروں کا سہارا لے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ جن ججز نے مرکزی حکومت کے تئیں
फैसला सुनाया या उसको पसंद आने वाले फैसले सुनाया, उनको जो है रिटर्न गिफ्ट भी मिल रहा है। आपको बता दें, ये खबर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो है इस वक्त मरकज़ी हुकूमत ने जो रघुराज अवस्थी हैं, कर्नाटका के चीफ जस्टिस, जो साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, उनको अब चेयरपर्सन बनाया गया है लॉ कमीशन का। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये वही जज हैं जिन्होंने हिजाब बैन के सिलसिले में फैसला सुनाया था, और इससे पहले भी हमारे पास बहुत सारी मिसाल हैं। रंजन गोगोई को भी रिटर्न गिफ्ट मिला, अरुण मिश्रा को भी, और कर्नाटका हाई कोर्ट के सीजे रघु अवस्थी, जो इस वक्त मैंने आपके सामने खबर रखा। इसके अलावा मद्रास एससी सीजे मनीश्वर नाथ भंडारी को, ये तमाम वो लोग हैं जो मिसाल के तौर पर बताया जा सकता है कि इन्होंने जब मरकज़ी हुकूमत के पसंद के फैसले सुनाए तो उनको जो है रिटर्न गिफ्ट भी मिला। ये कहते हुए इस खबर के बाद जो है लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे करने लगे। आइए नाज़रीन गिरामी, गुजरात चलते हैं। ये IMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी असम्बली इंतखाबात के लिए इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं, और आप जानते हैं कि वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर BJP को बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। अब ये उनकी नीयत हो ना हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि सियासत में कच्चे पत्ते खेलने की वजह से इस वक्त BJP को असदुद्दीन ओवैसी की वजह से फ़ायदा हो रहा है, उनकी पार्टी की वजह से फ़ायदा हो रहा है। इसको समझना चाहिए। ये बात अलग है कि इसमें उनकी जो है ये मंशा है या नहीं है, वो साफ दिल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन फ़ायदा तो ज़रूर पहुंच रहा है। कल भी मैंने उस खबर को आप लोगों के सामने रखा था। अब ये असदुद्दीन ओवैसी पर जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है थोड़ा सियासत इस वक्त जो है सोच समझ करके करें, ताकि जो है हिंदुत्व तंजीमों को और जो इस्लाम दुश्मन पार्टियों को किसी भी तरह का सपोर्ट ना हो सके। बहरकैफ उनको तो इस वक्त जो है बदनाम किया जा रहा है, उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जानते हैं। इस दौरान पीर को जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे उस पर पत्थरबाजी की गई है। इस वाक़े में ओवैसी बाल बाल बच गए, लेकिन ट्रेन की खिड़की का शीशा टूट गया। ये IMIM लीडर वारिस पठान ने दावा किया कि ट्रेन पर सूरत से 20 या 25 किलोमीटर पहले पत्थरबाजी की गई। वारिस पठान ने इस बात का ट्वीट भी किया है। असदुद्दीन ओवैसी वंदे भारत ट्रेन से अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे। इस ट्रेन पर सूरत से 20-25 किलोमीटर पहले हमला किया गया। वारिस पठान ने इस वाक़े को लेकर BJP हुकूमत पर शदीद हमला बोला। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, मोदी जी आप पत्थर बरसा लो या आग की बारिश, यह हक़ की आवाज़ ना रुकी है और ना रुकेगी। लेकिन वो BJP को बोल रहे थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की वजह से BJP को ही फ़ायदा पहुँच रहा है। अब पता नहीं इस सिलसिले में हकीकत क्या है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, ये IMM ने कर्नाटक की हुबली में भी अब एक और चीज़ पेश कर दी। मुमकिन है इससे मज़ीद जो है हिंदुत्व तंजीमें भड़क सकती हैं, इसलिए कि अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर यहाँ पर हुबली के ईदगाह मैदान में जो सूरत हाल बनी, और यहाँ के म्यूनसिपल की जानिब से वहाँ पर गणेश चतुर्थी यानी गणेश को बिठाने का जो परमिशन मिली, उसके बाद MIM के लीडर ने कुछ दलित तंजीमों के साथ मिल कर के ईदगाह मैदान में टिप्पू जयंती बनाने के लिए इजाज़त पूछी है। यानी कि जिस तरह आपने दीगर धर्मों के लोगों को यहाँ पर गणेश त्यौहार मनाने का मौका दिया, इसी तरह टिप्पू जयंती मनाने के लिए भी हमें इजाज़त दी जाए, ये कहते हुए जो है इस सिलसिले में दरख्वास्त पेश की गई है। अब इसके पीछे ही जैसे ही देखा कि MIM ने टिप्पू जयंती के लिए परमिशन मांगी है, तो श्री राम सेना के लोगों ने वहाँ चले गए और कनका दासा जयंती मनाने के लिए भी उन्होंने वहाँ पर परमिशन ले रहे हैं। अब छोटी सी बात होती है और किस तरह बढ़ती चली जाती है, और वो मीडिया में किस तरह से आने शुरू हो जाती है, और फिर नफ़रत का माहौल किस तरह बनाया जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह के हसास मामलों को छेड़ने की कोशिश कर रही है MIM, ये कहते हुए भी लोग जो है इस वक्त तबसरे कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, नोटबंदी की आज 6ठी सालगिरह, यानी 6 साल गुजर गए। आपके घर में रखे हुए नोट जो है वो बेवक़ात हो गए थे, बेकीमत हो गए थे, और इस साल को 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 6 साल कबल आज ही के दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान करते हुए 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को बंद करने का ऐलान किया था। नोटबंदी के 6 साल गुजर जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनकी पार्टी BJP के लीडर इसका तस्करा भी नहीं करते, लेकिन जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था तो उस वक्त उसके फ़ायदे शुमार कराते नहीं थकते थे। नोटबंदी की 6ठी सालगिरह पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को निशाने पर लिया है
انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی کے ذریعے ملک کو کالے دھن سے آزاد کرانے کا وعدہ تھا، لیکن اس نے کاروباروں کو برباد کر دیا، کاروباریوں کو برباد کر دیا، ملازمتیں ختم کر دی۔ ماسٹر اسٹروک کے 6 سال بعد عوام کے پاس موجود نقدی 2016 کے مقابلے میں 72% زیادہ ہے، یعنی کیش نقدی۔ وزیر اعظم نے ابھی تک اس ناکامی کا اعتراف نہیں کیا، جس کی وجہ سے معیشت ختم ہو گئی۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ چنئی والوں کے لیے انتباہ ہے کہ IMD نے اگلے 3 گھنٹوں تک چنئی اور ملحقہ علاقوں میں درمیانی سے بھاری بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ماہی گیروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 5 دن کے لیے 12 نومبر تک سمندری علاقوں کے قریب نہ جائیں، لہٰذا متعلقہ علاقے کے لوگ چوکنا ہو جائیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں نئی دہلی کے خبر کی، جہاں پر ایک بچے کو بچایا گیا اور راستے میں چلتے ہوئے ایک راہگیر نے ایک بچے کو جان بچانے میں پوری طرح سے مؤمن ہوا۔ یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ دراصل ایک بہو-منزلہ عمارت کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اچانک دیکھتا ہے کہ بچہ دوسری منزل سے گر رہا تھا، تو اچانک اس شخص نے جو ہے اس بچے کو پکڑ لیا، کیچ کر لیا، اور جو اس کو بچانے اس طرح جو ہے ایک راہگیر کی جانب سے ایک بچے کو دوسری منزل سے گرتے ہوئے بچانے کی ویڈیو مختلف تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، وینزویلا سے خبر آ رہی ہے کہ وینزویلا کے صوبے آمازوناس میں ایک چھوٹا مسافر طیارہ گر گیا ہے، حادثے کا شکار ہو گیا۔ وزیر دفاع ولادیمیر پادرینو لوپیز کے مطابق C-2088 قسم کا یہ طیارہ جنوبی شہر پوراتویا کوچو میں گرا، جس میں سوار 5 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ صدر نیکولس مادورو نے اپنے ٹویٹ میں ہلاک شدگان فوجیوں کو خراج تحسین پیش کی ہے۔ اس طرح سے جو ہے 5 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے یہ خبر سرخیوں میں آ گئی۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر فرانس ترکی کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس بار افریقہ کو بیچ میں لے لیا ہے۔ انصاف و ترقی پارٹی کے ترجمان عمر چیلک نے ترکیہ کے افریقہ میں سامراجی طاقت بننے کا الزام لگانے پر فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی سرزنش کی ہے۔ عمر چیلک نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ماضی میں افریقہ پر تسلط کی مہر لگانے والے فرانس کی وجہ سے افریقیوں نے کتنے مصائب جھیلے ہیں، جو کہ تاحال جاری ہے، پہلے اس سلسلے میں ان کو تبصرہ کرنا ہوگا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے ترکیہ کا افریقہ میں ایک سامراجی طاقت بننے سے متعلق بیان قابل مذمت ہے۔ سدیدگان افریقہ میں مساوی اور اشتراکی بنیادوں پر مبنی نظریے اور تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں، جبکہ معاون افریقہ کو اپنی ملکیت سمجھتے ہوئے تسلط پسندانہ ذہنیت کا کھلا پرچار کر رہے ہیں۔ فرانسیسی کمپنی کا شام میں داعش اور PKK کی مدد کرنا ہمارے سامنے ہے، جس پر فرانسیسی صدر ترکیہ سے معذرت کے بجائے سامراجی طاقت بننے کا الزام لگا رہے ہیں، جو کہ ایک فاحش غلطی ہے۔ ان کی خارجہ پالیسی کا ترک مخالف ہونا اس بات کا غماز ہے، جو کہ نیٹو اتحاد کو درپیش ضروری تعاون کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ فرانسیسی صدر میکرون نے مصر میں منعقدہ ماحولیاتی کانفرنس سے قبل ایک سوال کے جواب میں ترکیہ، چین اور روس پر الزام لگایا تھا کہ یہ ممالک افریقہ میں سامراجی طاقت بننا چاہتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کس طرح سے فرانس ہمیشہ سے ترکی کے خلاف بولتا رہا ہے، اس مرتبہ جو ہے الگ انداز اپنایا، جس کی وجہ سے جو ہے خود افریقہ ممالک کے لوگ جو ہے اس بات کو لے کر کے اور سامراجی طاقت بننے کا الزام لگانے پر غصے میں نظر آئے۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ خبر ہے کہ 2 آبا کہا جانے والا گنگا اور جمنا کے درمیان کا علاقہ گزشتہ کچھ سالوں سے یہاں پر پہنچنے والے مہاجر پرندوں کی وجہ سے زیر بحث ہے، اور پرندوں سے محبت کرنے والے افراد یہاں دلچسپی لے رہے ہیں۔ موسم سرما کے آغاز کا مہینہ نومبر سیاحوں کے لیے تحفہ لے کر آیا ہے۔ اگرچہ کیرانہ کی مامور جھیل اور بجنور کے حیدرپور ویٹ لینڈ میں 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن ہزاروں کلومیٹر دور سائبیریا سے آنے والے پرندوں کے لیے یہ فاصلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان پرندوں نے 100 کلومیٹر کا فاصلہ گنگا اور جمنا کے دامن میں اپنا نیا مسکن ڈھونڈ لیا، اور موسم گرما کے آغاز تک وہ یہیں قیام کرنے والے ہیں۔ پرندوں کی آمد کے ساتھ یہاں پرندوں سے محبت کرنے والوں کی آمد بھی شروع ہو گئی۔ سردیاں بڑھنے کے ساتھ ہی ملک بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں اور ہمالیہ کو عبور کرنے والے ان پرندوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اسی طرح ہر طرح موسم سرما میں الگ الگ علاقوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مہاجر پرندے آتے ہیں اور پھر بھارت کے مختلف علاقوں میں اپنے آماجگاہ بنا لیتے ہیں، نیا مسکن بنا لیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی گرما کا موسم شروع ہوتا ہے پھر وہ اپنی منزل کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی
صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،